نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک دعا ہے جو رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس بزم سجانے کا مقصد تصوف، ولایت اور اولیاء کرام کے حالات زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج کا موضوع جو شخصیت ہے ان کے بارے میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور روزہ اقدس پر جب آپ نے سلام پیش کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین، تو جواب ملا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ میرے امام، آپ کے امام، ہم سب کے امام، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ملک کی معروف ادبی شخصیت، سابق ڈین کراچی یونیورسٹی، جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، الحمدللہ، کرم مدینے والے کی رحمت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہم سب کو سلامت رکھے، آمین آمین اللہم آمین۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ملک کے مشہور و معروف ثنا خوان رسول، سینئر ثنا خوان رسول جناب شاہد علی چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری ٹرانسمیشن میں بہت بہت مبارکباد۔ اور آج کے جو تیسرے ثنا خواں ہیں وہ بھی پاکستان کے بہت مشہور و معروف ثنا خوان رسول، جن کا ترانہ بہت مشہور ہوا بچے بچی کی زبان پر، خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، سید آفتاب چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ شاہد علی چشتی صاحب، آپ سے میں ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کریں۔ حضرت حافظ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا فارسی نعتیہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ بہر سو جلوے دلدار دیدم، بہر سو جلوے دلدار دیدم، دیدم بہر سو جلوے دلدار دیدم، 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 بہر چیز جمال یار دیدم، دیدم بہر چیز جمال یار دیدم، دیدم بہر چیز جمال یار دیدم، چه خود را بنگرم دیدم همین است، چه خود را بنگرم دیدم همین است، چه خود را بنگرم دیدم همین است، جمال خود جمال یار دیدم، دیدم جمال خود جمال یار دیدم، دیدم جمال خود جمال یار دیدم، نماز راہداں محراب منبر، نماز راہداں محراب منبر، نماز راہداں محراب منبر، اور نماز عاشقاں پر دار دیدم، دیدم نماز عاشقاں پر دار دیدم، بیک جرا رسید از میں بحافظ، بیک جرا رسید از میں بحافظ، بیک
تجھرا رسید عزم بحافظ ہم عقل و خرد بیکار دیدم ہم عقل و خرد بیکار دیدم جمال خود جمال یار دیدم بہر سو جلوے دلدار دیدم. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب، ماشاءاللہ. کیا ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایسا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. بہت ہی بڑی شخصیت کا آج انتخاب کیا ہم نے آج کے موضوع کے لیے، اور میرے لیے اس لیے بھی زیادہ اہم ہے چونکہ میں ان کی نسبت سے حنفی کہلاتا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور ان کے واقعات بیان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم. بعد حمد و صلات کے یہ شخصیت کے متعلق آج ہم مجتمع ہوئے ہیں کہ ہم ایک ایسی شخصیت پر بات کریں کہ جس کا نام نعمان بن ثابت الزوطی، جن کو عرف عام میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کہ ان کے متعلق بات کریں. ہم کیا بات کر سکتے ہیں ان کے متعلق؟ اتنی ہمہ جہت شخصیت اور اتنی مضبوط شخصیت ہے کہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا، انہیں ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم رکھ دیا تھا کہ پروردگار عالم کے کرم سے اور حضور کی نظر کرم سے اگر وہ مٹی کو بھی اٹھاتے تھے وہ اس کو بھی سونا ثابت کر سکتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بغیر نسبت کے اور بغیر نگاہ کے علم حاصل نہیں ہوتا. بے شک. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عام طور پر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو وطن مألوف ہے وہ فارس کے علاقے سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں کوفہ بھی نظر آتا ہے، بغداد بھی نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد حجاز بھی نظر آتا ہے، ہندوستان بھی نظر آتا ہے، پاکستان بھی نظر آتا ہے. یعنی جس طرف نگاہ اٹھائیں ابو حنیفہ ہی ابو حنیفہ نظر آتا ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا بنیادی جو کام ہے، جس پر آج بھی اسلامی ریاست پاکستان کی جو شرعی عدالت کے فیصلے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پہچان ہے، یا دنیا کے بیشتر حصوں میں جہاں مسلمانوں کی پہچان ہے، وہ فقہ حنفی ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں حنفی جورسپنڈنس یا اسلامک جورسپنڈنس ود ریفرنس ٹو حنفی اسکول آف تھاٹ. یہ حنفی مکتب فکر ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درجہ نوازا کہ کئی لاکھ احادیث آپ کو ازبر یاد تھی، اور خانوادہ اہل بیت سے آپ نے براہ راست فیض حاصل کیا، یعنی علم حدیث کو سیکھا. پھر اس کے بعد آپ جب فن حدیث میں جاتے ہیں تو آپ کی جو مہارت ہے وہ حدیث کو آپ قبول نہیں کر لیتے ہیں ہر حدیث کو، بلکہ رد و قبول کے اس اصول کو وہ جانتے ہیں کہ کیسے حدیث کو قبول کیا جاتا ہے اور کن دلائل کی بنیاد پر حدیث کو رد کیا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فن اسماء الرجال کے اپنے وقت کے اس زمانے کے سب سے نمایاں شخصیت تھی، جن کو یہ پتا تھا کہ جس شخص کا نام اس حدیث میں آ رہا ہے یہ جھوٹا ہے، یا اس پر قذف آئی ہے، یا اس کو حد لگی ہے، یا یہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں، یا یہ مخبوط الحواس ہے، یا ذہنی اعتبار سے یہ کچھ اور ہے، یا اس کا جو عقیدہ ہے وہ دین اسلام پر مکمل نہیں ہے. تو آپ نے تمام تر تحقیق کے بعد ایسے جو روات ہیں، جن کو روات کہتے ہیں راوی عام الفاظ میں، جو راوی ہیں ان کو رد کیا. اور پھر جو آپ کا شاہکار ہے فقہ اکبر جو کتاب ہے، اس کے اندر کون سے مباحث ہے جو نہیں ہے. اسی لیے جو فقہ حنفی کی بنیادی کتب ہے، نور الایضاح، قدوری، یہ جو آج ہمارے مدارس کے اندر درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، بغیر اس کے درس نظامی مکمل نہیں ہو سکتا، فتویٰ نہیں ہو سکتا. یہ جتنے فتاویٰ لکھتے ہیں
مفتیان کرام ہمارے احباب وہ سب کے سب یا تو نور الہدیٰ کی طرف جاتے ہیں، قدوری کی طرف جاتے ہیں، ہدایہ اولین کی طرف جاتے ہیں، ہدایہ آخرین کی طرف جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے اگر عالمگیری لکھی ہوئی ہے یا بہار شریعت لکھی ہوئی ہے مولانا امجد علی کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سارے علوم یا دیگر مکاتیب کے اندر بھی جہاں اثرات نظر آتے ہیں حنفی مکتبہ فکر کے، وہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کی خود وہ فتاوے اور پھر ان کے دو معروف شاگرد قاضی ابو یوسف اور محمد الشیبانی، ان دونوں کا جو کام ہے اور ان تینوں احباب کا، سبحان اللہ، آج صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، جو اغیار کی دنیا ہے جن کو آپ کہتے ہیں اورینٹلسٹ، مستشرقین، غیر مسلم جن کا کام ریسرچ کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ سے بڑا جیورسٹ دنیا اسلام سے پیدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دنیا اسلام کا یہ وہ جیورسٹ ہے کہ جس کو اغیار نے بھی اپنے حوالے دیا، اور جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز آج جو اسلام پہ کام کر رہی ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے کینیڈا ہو، آکسفورڈ ہو، یا یورپ کی کوئی اور آپ کا ایسا تعلیمی ادارہ ہو جس کے اندر اسلام پر کام ہو رہا ہو یا صوفیزم پہ کام ہو رہا ہو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کام کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ نام تو آپ کا نعمان بن ثابت تھا، تو یہ کنیہ جو ابو حنیفہ کی پڑی، تو یہ کیسے پڑی؟ کیونکہ حنیفہ تو آپ کی شہزادی کا نام تھا، صاحبزادی کا نام تھا، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے عوام کو جو ہے نا یہ ناظرین کو واقعہ بتائیں۔ اصل میں واقعات سے زیادہ میں اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بہن بھائیوں کو بنیادی طور پر جس طرف اشارہ کرنا ہے مجھے وہ یہ کہ یہ معلوم ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علمی رتبہ اور کس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کو علم سے مزین کیا، کیونکہ ابو حنیفہ جو حنف عربی زبان میں سیدھے راستے کو یا دائمی طریق کو کہتے ہیں، اور وہ جو دوسری طرف آپ نے اشارہ کیا صاحبزادی اور وہ کنیت اور وہ سب وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور میں جو فتاویٰ مدون کیے، آپ حیران ہوں گے کہ اس دور سے لے کے آج تک کسی ایک فتوے کو بھی رد نہیں کیا گیا، کہیں سے بھی رد نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ امن کا معاملہ ہو تو ان کا فتویٰ موجود ہے۔ قانون سیر جس کو آپ کہتے ہیں کتاب السیر، جو پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ فقہ حنفی کے اندر اور مدارس کا حصہ ہے کتاب السیر، کتاب السیر کے اندر یہ بتلایا کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، قانون بین الاقوام کس کو کہتے ہیں۔ کتاب السیر کا انگریزی میں ترجمہ ہوگا انٹرنیشنل لا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر اس وقت لکھا جب مغربی دنیا، جس کو آج آپ ترقی یافتہ دنیا کہتے ہیں، مغربی دنیا کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ انٹرنیشنل لا ہوتا کیا ہے۔ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ نے فتاوے اس پر دیے ہیں اور یہ بتلایا کہ غیر مسلموں کو کیا حقوق ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے آپ کو اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا ہوگا، غیر مسلم اگر اسلامی ریاست میں رہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کی سوورینٹی کے اندر، تو ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری کیا ہوگی۔ اسی طریقے سے آزادی کس کو کہتے ہیں، جمہوریت کا جو تصور ہے جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سیاسی افکار میں بہت نمایاں ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو پیش کرے کہ صاحب مجھے حکمراں بنا دیں، ان کے نزدیک تو وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں امت مسلمہ پیش کرے کہ یہ شخص اس قابل ہے کیونکہ یہ کردار کا مالک ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کردار کی بنیاد پر دین اسلام کے مطابق سیادت اور قیادت کو نومینیٹ کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ کس طریقے سے ایک قائد کو ہونا چاہیے۔ سچائی کا عالم یہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی طرح کا بھی اس شخص سے جو معاشرے کی قیادت کر رہا ہو جھوٹ سرزد نہ ہوا ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، شریعت کا وہ پابند ہو، ایسے نہیں کہ صرف دکھانے کے لیے، اپنے تخلیے میں بھی شریعت کا پابند ہو اور عوام الناس میں بھی تخلیے کا یہ شریعت کا پابند ہو۔ پھر تصوف کے اعتبار سے کیونکہ بزم تصوف ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلب کی پاکیزگی اس وقت ہوتی ہے جب قلب پر توجہ ہو، اور جب قلب پر توجہ ہوگی تو یہ ذکر اللہ سے بہتر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں مسانید میں یعنی جو کتب ہے حدیث کی اسناد کی، جب بھی سند کو پیش کیا درود اور ذکر ضرور ہوا کرتا تھا۔ تو روایات یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقہ مکتبہ فکر کی بھی، تصوف کے مکتبہ فکر کی بھی اور عوامی تربیت کی بھی وہ خوبصورت مثالیں قائم کی ہیں کہ جو
ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ ناظرین، پروگرام میں شامل کرتے ہیں سید آفتاب چشتی صاحب کی آواز میں ایک خوبصورت سی نعت۔ میں ملتمس ہوں آفتاب بھائی آپ سے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ بزرگوں کی بات تھی تو چند شعر ایک کلام کے۔ آئی نسیم کوئے محمد، آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا میرا دل، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی نسیم ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، سوئے محمد روئے کعبہ، اور کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ، ارے ہاں کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کا کعبہ۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا میرا دل، کھچنے لگا دل، بینی بینی خوشبو میں کی بے دم دل کی کلیاں مہکی، کھل گئے جب ہری ہاں کھل گئے جب یہ سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھل گئے جب ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا میرا دل، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں مسلک حنفی کی اہمیت کیا ہے؟ برادر محترم، جو آپ آج کے زمانے میں معاشرتی مسائل دیکھتے ہیں، جو سماجی تعلقات ہیں، نکاح ہو، طلاق ہو، وراثت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ معمولات کی زندگی کے اندر معاہدات ہوں، یا نماز جنازہ ہو یا بچے کی پیدائش ہو، اس سب سے بحث کی فقہ حنفی نے۔ بے شک۔ اور جو کتب ہے فقہ حنفی کی، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ کسی کتاب میں دوسری کتاب سے تضاد نہیں ہے، بلکہ اس کا ایکسٹینشن یا اس کی تشریح ہے۔ جیسے نور الاضاء جب لکھی گئی تو بالکل بنیادی کتاب ہے جو درجہ اولیٰ میں پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر،
جہاں بھی درس نظامی لوگ پڑھتے ہیں. تو اس کتاب، وہ جو کتاب جو عنوان قائم کر دیتی ہے وہ آخر تک چلتا ہے. تو فقہ حنفی میں آج کے دور میں مثال کے طور پر اگر چاند دیکھنے کا معاملہ ہے تو جو فیصلہ آئے گا حنفی فقہ کے مطابق، تو علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان بنیادی اصولوں کو، کلیات جو کہلاتے ہیں، پرنسپلز، ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اسی پر رہ کر وہ بات کریں گے مفتیان کرام، چاہے کوئی بھی ہو. اور اسی طریقے سے آپ فرض کیجئے کہ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جو کورٹ میں یا کسی عدلیہ میں چلا جاتا ہے اور وہ اس کا تعلق براہ راست دینی معاملات سے ہے، تو اس کی جو سنوائی ہوگی یا اس کی جو بات سنی جائے گی تو فقہ حنفی کے مطابق فتوے لیے جاتے ہیں مدارس سے، چاہے وہ کوئی بھی مدرسہ ہو پاکستان کا. اور پھر اسی طریقے سے ہمارے جو احباب ہیں بہت سارے جو اس کے ماہرین ہیں، وکالت کے اندر بھی وکیل وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں اس کی اور اس کو پڑھتے ہیں. اور ماشاءاللہ فقہ حنفی کے اندر لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اور وہ تحقیق پوری دنیا کے اندر کام آ رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عصری تقاضے ہیں، جو آج کے حالات ہیں، اس کو براہ راست فقہ حنفی مخاطب کرتی ہے اور مسائل کا حل تجویز کرتی ہے. یہ نہیں کہ مسائل بیان کر دیے کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پر، نہیں، اس کا حل بھی تجویز کیا ہے. اب ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آج ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلی ویژن پر اکثر و بیشتر آپ بھی شامل ہوتے ہیں، احباب بھی، اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جب ٹیلی فون کالز کھلتی ہیں تو سوالات شروع ہوتے ہیں. جی بالکل. صاحب میرے شوہر نے مجھے 3 بار طلاق کہہ دی، طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میرے شوہر نے غصے میں طلاق کہہ دی، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میرے بیٹے کو میں نے آنکھ کر دیا، بتائیں میں آنکھ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتی؟ یا فلاں جو ہے وہ مر گیا، باپ مر گیا یا بھائی مر گیا، اب اس کا ورثہ یا اس کا ترکہ کیا ہوگا، تقسیم کیسے ہوگی؟ یا یہ بتلائیے کہ میرے پاس 25 لاکھ روپے ہیں، اس پر زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ اللہ کے بندو، یہ بنیادی تعلیم فقہ حنفی کے اندر ابتدائی تعلیمات کہلاتی ہیں. اور اتنا علم حاصل کرنا تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم پڑھیں. یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم فقہ سے یا فقہ سے اپنے آپ کو متعلق نہیں کرتے یا اس علم کو سیکھتے نہیں ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم پھر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد لا علمی کی بنیاد کے اوپر ہم بہت دور تک کورٹ کچہری تک چلے جاتے ہیں. اس لیے علم یہ اتنا ضرور سیکھنا چاہیے اور یہ فرض ہے ہم پر کہ جب ہم دنیاوی علم سیکھ رہے ہیں، کہ کیمسٹری سیکھ رہے ہیں، ہم فزکس سیکھ رہے ہیں، ہم میتھمیٹک، کمپیوٹر سائنس، فلاں، اگر یہ دنیاوی علم حاصل کر کے دنیا کمانے کے لیے ہم کر سکتے ہیں تو ہم رسول کی کمائی کیوں نہ کریں؟ کیا بات ہے. حدیث کیوں نہ یاد کریں؟ استنباط فقہ مسائل کیوں نہ سیکھیں؟ کچھ وقت نکال کر اپنے ہی قریب کے کسی عالم سے رجوع کر کے دینی مسائل کو کیوں نہ سیکھ لیں تو جو ہماری قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ لازم ہے ہر فرد پر جو اسلامی معاشرے کا حصہ ہے کہ وہ علم دین ضرور سیکھے تاکہ علم دین کی بنیاد پر اپنی آخرت کو اچھا کر سکے. بالکل ایسی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو المیہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، علم دین تو کوئی سیکھتا نہیں ہے. یہ بچے کو پتا کہ واٹس ایپ انسٹال کیسے ہو جائے گا، یہ فیس بک انسٹال کیسے ہو جائے گا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ المیہ ہے نا. نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اصل بات یہ ہے، عرض کرتا چلوں، بلکہ آپ اپنی بات کو بڑھائیے کہ یہ جو المیہ ہے یہ کیوں ہے. بالکل یہ المیہ اس لیے ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بچوں کے آج کل کے والدین ہیں، یہ بگاڑ وہاں سے پیدا ہو رہا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، موبائل پکڑا دیا، اب وہ لگا ہوا ہے واٹس ایپ کے اندر نا. تو یہ تو بڑوں نے سکھانا ہے نا. جیسے ہمارے بڑے تھے، ہمارے والدین ہمیں لے کے جاتے تھے محفل نعت میں، علماء کرام کی صحبت میں بٹھاتے تھے. تو المیہ یہاں سے بگاڑ یہاں سے. میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ یہ غنیمت ہے محافل میلاد، محافل نعت، حسن قرات، سبحان اللہ، دینی اجتماعات، سبحان اللہ. یہ غنیمت ہے حضور، آپ کی نسلوں کو بچانے کے ذرائع ہیں یہ. بے شک بے شک. ان سے نہ روکیں، اس میں لائیں. بے شک. اور یہ جو ناطخواں ہیں ساتھ میں، عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو حضور کے ثناخواں ہیں یا حضور سے پیار کرنے والے آپ سارے حضرات، میں بھی ان کے غلاموں میں ہوں، کہ یہ بنیادی ادارے ہیں تربیت کے. میں ایک بات عرض کروں، آپ نے محفل میلاد سے روک دیا کہ صاحب نہ جائیے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس پہ دلائل بھی دے دیے. اب کیا ضروری ہے کہ محفل میلاد سے رکنے کے بعد وہ یقیناً آپ کی بات سنے گا،
وہ کسی فلم سٹار کی مووی نہ دیکھ رہا ہو, بالکل ایسا وہ ہی ہے. کسی اور جگہ پہ جا کر کیرم نہ کھیل رہا ہو, بالکل ایسا وہ ڈبو نہ کھیل رہا ہو, وہ آوارگی کے اور کھیل نہ کھیل رہا ہو, یا بیٹھ کر راتوں کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر وہ سب معیوب اشیاء کو نہ دیکھ رہا ہو. تو اب ایک بات بتائیے, آپ نے میلاد سے روکا اور وہ شخص اس طرف گیا, تو آپ نے کیا کمایا اس سے؟ آپ نے کیا کمایا؟ اگر اس سے کوئی خیر کما رہے ہیں تو پھر نعوذ باللہ من ذالک. حضور کے ذکر سے روکنا خیر کمانا نہیں ہے, حضور کے ذکر میں لانا خیر کمانا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. کیوں کہ جب ذکر میں آئیں گے تو جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا, بالکل ایسا پھر سب کچھ ملے گا. تو میں عرض کروں کہ یہ جو ہم وقت اپنا برباد کرتے ہیں نا, اس تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں بیٹھ جائے. لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ درس تو سبحان اللہ ہوتا ہی حضور کی محبت کا ہے. سبحان اللہ. تو بیٹھیے ایسی جگہ پر جہاں درود بھی ہو, سلام بھی ہو, درس بھی ہو, حضور کا ذکر بھی ہو, حضور کے گھر والوں کا ذکر بھی ہو, اور پھر اس کے بعد آپ کا قلب جاری ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. یہ ذکر اللہ بھی ہے اور ذکر رسول بھی ہے. کیا بات ہے. اور جب یہ حاصل ہو جائے تو پھر ابو حنیفہ بنتا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر امام شافعی بنتا ہے, احمد بن حنبل بنتا ہے, امام مالک بنتا ہے, بخاری بنتا ہے, مسلم ترمذی و نسائی کے ادارے کھلتے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی قبر کو بھی نہیں پوچھتا. بے شک ایسا ہی. قبر کو اس لیے کوئی نہیں پوچھتا کہ قبر کی تیاری کیا کی تھی جو تمہاری قبر پہ آ کے کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی قبر سے خوشبو آتی ہے. امام شافعی کی قبر سے آج بھی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. امام احمد بن حنبل, امام مالک, اللہ اکبر, ان کی مدینے سے محبت دیکھیے, ان گھرانوں کی, اور احادیث سے محبت دیکھیے آپ کہ سرکار کے مزار مبارک کی طرف کبھی پیٹ نہیں کی انہوں نے. ادب کا یہ عالم تھا کہ ننگے پیر چلتے تھے مدینے میں. بالکل. اور ایک بار حج کیا, مدینے سے باہر نہیں گئے. کہا کیا معلوم کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں محبوب کے شہر سے نکل جاؤں اور موت آ جائے. اللہ اللہ اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, وہ علم بے مقصد ہے جس میں حب مصطفیٰ نہ ہو. کیا. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا تو یہ فتویٰ ہے کہ جب بھی ذکر کرو حضور کا لازمی درود پڑھو, کیونکہ وہ حضور کی نظر ہوتا ہے. سبحان اللہ. نہ ہو عشق زندگی تو زندگی فضول ہے. فضول ہے. کیا بات ہے. اور میں ناظرین کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو آپ نے کارٹون دکھانے ہی ہے نا, تو غلام رسول کے مدنی پھول دکھائیں آپ, تاکہ بچوں کی تربیت بھی ہو اور کارٹون بھی ہو. کافی اسلامی اس طرح کے کارٹون ہیں جو دکھا سکتے ہیں, بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے اس سے. اصل میں وہ جو لوگ ہیں نا جو ہمیں اس طرف بلاتے ہیں, جو عربی زبان میں قرآن کریم کے بھی اس طرح ادعو کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ لوگوں کو بلاؤ. اور قرآن کریم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم میں لازمی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو خیر کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو خیر کا حکم یہ ہے کہ میری جانب سے حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک نشانی بھی تمہیں ملتی ہے اس کو بھی لوگوں تک پہنچا دو. بلغوا عنی ولو آیا, چاہے ایک نشانی ہو اس نشانی کو پہنچا دو. اور سب سے بڑی نشانی حضور کی طرف سے یہ ہے کہ حضور کی محبت کو عام کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور یہی ابو حنیفہ نے کیا, اور یہی تمام وہ لوگ جن کی قبور بظاہر ہمیں قبر نظر آتی ہے, لیکن سچ بات عرض کروں کہ قبر تو ہماری ہے, وہ تو زندہ ہے. سبحان اللہ. ہم ظاہری طور پہ مر گئے ہیں, سبحان اللہ. مردہ ہم ہیں, وہ تو حیات ہے. بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحب مزہ تو ایسا آ رہا ہے گفتگو میں کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ایسا ہوگا, ایک وقت آئے گا پروگرام کا ٹائم بڑھے گا. جی بالکل, لیکن ابھی وقت جو ہمارے اختتام کو پہنچ رہا ہے, تو آپ تمام معزز مہمان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں, اور اجازت لینے سے قبل شاہد بھائی سے شامل کریں گے پروگرام میں ایک نعت. تو میں ملتمس ہوں آپ سے کہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ہمیں اکثر مدینے میں, ہمیں اکثر مدینے میں بلانا, رحمت عالم ہمیں اکثر مدینے میں بلانا, رحمت عالم بلانا, پھر بلانا, پھر بلانا, رحمت عالم بلانا.
بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم رہے بس آپ کے فیض و کرم کا سلسلہ جاری رہے بس آپ کے فیض و کرم کا سلسلہ جاری مدینہ لے کے آئے آب و دانا رحمت عالم مدینہ لے کے آئے آب و دانا رحمت عالم بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم نظر جب گنبدِ خضرا پہ پہنچی اشک بہہ نکلے نظر جب نظر جب گنبدِ خضرا پہ پہنچی اشک بہہ نکلے حضوری کی یہ لذت پھر چکھانا رحمت عالم حضوری کی یہ سنا نحمد نصلی علی نبی الکریم فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین رمضان الکریم کے پرنور ساعتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی نشریات بزم سناگر کا ایک بہت پیارا سیگمنٹ نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں سینئر ثناخان بھی موجود ہوتے ہیں جونیئرز بھی ہوتے ہیں اور میٹرو ٹی وی پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے کہ وہ وہاں پر آ کر اپنے ٹیلنٹ کا اجاگر کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں اپنے شخصیت کی طرف بڑھنا چاہوں گی نعت خواں شخصیت جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں بہت پیارے پیارے ثناخواں آج بھی موجود ہیں ان میں سب سے پہلا نام جو ہے میں لینا چاہوں گی سبی الدین احمد صاحب کیسے ہیں سر السلام علیکم اس کے علاوہ ہمارے ساتھ حماد سلطان صاحب ہیں اور ہمارے درمیان کنزا محفوظ صاحبہ ہیں کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ سب کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے میں چاہوں گی کنزا سے کہ کنزا محفوظ اپنے پیاری سی آواز میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں کعبے پہ دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا پھر روح کو اذنِ رقص ملا خوابیدہ جنوب دار ہوا پھر روح کو اذنِ رقص ملا خوابیدہ جنوب دار ہوا کلمے کا تقاضا یاد رہا یادوں کا تقاضا بھول گیا احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی احساس کے پردے
لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ سبحان اللہ، بہت پیاری آواز ہے کنزہ محفوظ آپ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی ترقی عطا فرمائے اور نعت خوانی کی دنیا میں نام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آگے بڑھوں گی، ہمارے درمیان بہت پیارے آواز کے مالک حماد سلطان صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو۔ کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، گداؤ آنسو بہا کے مانگو، گداؤ آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ اور جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حماد سلطان صاحب، آپ نے بڑی اچھی ادائیگی کی اور رمضان الکریم کے حوالے سے بہت پیارا کلام کہ اس مہینے میں جو کچھ بھی مانگا جائے عبادتوں کے ساتھ رب تعالیٰ شان ہم سب کو عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی مہمان شخصیت کی جانب بڑھنا چاہوں گی، اور آپ کا نام ہی اتنا پیارا ہے، سبیع الدین احمد صاحب کی جانب قابل احترام آپ سے چاہوں گی کہ آپ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، ذی رحمت کن نظر، ذی رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، ذی رحمت کن نظر، ذی داغ ہجر تو
فگارم یا رسول اللہ زداغ ہجر تو کہ دل فگارم یا رسول اللہ بہارے صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ بہارے صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ ز رحمت کن نظر توئی مولا من آقائے من والی جانے من توئی مولا من آقائے من والی جانے من توئی دانی کے جز تو کس نادارم یا رسول اللہ ز رحمت کن نظر. سبحان اللہ. یہ تھے سبیع الدین احمد صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں اور سوز عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سب سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ کل اگلی ثنا خوان مصطفیٰ کے ساتھ آپ سب کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ ہماری ٹیم کے بہت ہی اہم ممبر وقار تنولی کے بڑے بھائی ذوالفقار تنولی کا برتھ ڈے ہے. ان کے لیے ہماری پوری ٹیم کی جانب سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو وش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے, دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور سب سے بڑھ کر صحت والی لمبی زندگی نصیب عطا فرمائے. ہمارے اس پروگرام کو آپ یقیناً پسند فرما رہے ہیں, یقیناً دیکھتے رہیے گا. ہمارے پیج کو ضرور لائک کیجیے گا. بزم ثناگر کا پیج میں آپ لائیو ہمارا دیکھ سکتے ہیں, اس میں کامنٹ کیجیے گا اور اپنی رائے عامہ سے آگاہ کیجیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.